اہل سنہ کے عقیدے سے ہمارے دور میں کون کون لوگ ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، اس کی بھی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو اپنے ذوم میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امت مسلسل اہل سنہ گمراہی میں رہے ہیں اور آج دین کا نیا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے لیے کبھی وہ ربیت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اپنی عقل کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث کو جڑ سے کاٹتے ہیں تاکہ چپکے اہل السنہ کی روایات پہ نقب لگائیں، اور ان پڑھ اور نیم ان پڑھ لوگ جو ان کے سننے والے ہیں وہ یقین کر لیں کہ حقیقت اور سچ وہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اچھی طرح غور سے سنو، یہی وہ گمراہ لوگ ہیں جو امت میں نئے سے نئے فرقے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بھئی امت 1500 سال سے ایک عقیدے پہ متفق ہے، سب اسے ہر صدی میں مانتے رہے ہیں، اب تمہیں کیا پرخاش ہے کہ اٹھ کے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور اب تمہاری روایات اور تمہاری عقلی اور معقول باتیں جو تم اپنی عقل کے تزوم میں کرتے ہو اس کا رد کرنے کے لیے لوگ چاہیے۔ انہیں تو کچھ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی عقل سے سوچتے رہیں اور احادیث کو رد کرتے رہیں۔ اخلاقیات کی حدیثیں بیان کروا لو، فضائل کی کچھ احادیث بیان کروا لو، لیکن تمام وہ احادیث جن سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے اور جن احادیث سے امت بہت بڑی بڑی چیزیں مسائل میں ثابت کرتی ہے، ان پر وار کرو، ان کے روات پہ، ان کے ائمہ پہ، ان کی کردار کشی کرو اور چپکے کرو تاکہ لوگ اصل میں جو گندہ ملغوبہ تم نے پکایا ہے اسے کھا لیں اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں کس چیز کا خون شامل ہے اور کیا ناپاک گوشت ڈالا ہے۔ ان سب کی مثالیں انشاءاللہ آج آپ یہ کہیں گے، اور فطرتاً سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنے لوگوں پر نقد ہوئی اور یہ لوگ گمراہی کے راستوں پر تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے گمراہی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں اور ان پڑھ ہیں، اردو زبان جس میں ابھی پوری طرح دین نہیں آیا ہے، یہ اس کو کچا پکا پڑھ کے صحیح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتے۔ علم ان کے پاس نہیں ہے، تقوی ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے اچھے بندوں سے جوتے نہیں کھائے، کسی صحبت میں نہیں رہے۔ یہ پورے گروہ جو بیعت اور تصوف کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے پچھلے کرتے رہے ہیں، اور چنیاں بیگم سے تعبیر کرتے ہیں افیون سے اور کرتے رہے ہیں، یہ سب لوگ اب صوفیہ کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ تصوف کا رد ہے، صوفیت کا رد ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کتنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہی الفاظ ہم ان کے لیے استعمال کریں تو ان کے معتقدین انسانیت، اچھی زبان، بولنے کا طریقہ، دوسرے سے کیسے گفتگو کی جائے اس کا ڈھنگ، مصنوعی مسکراہٹیں، یہ سب ڈھونگ رچا کے اندر سے تم لوگوں کو اہل سنہ سے متنفر کر رہے۔ یہ پردے اٹھیں گے انشاءاللہ اس سیریز میں۔ اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے کہ آپ اہل سنہ میں سے رہیں، اور اگر آپ کو کچھ بات ڈھنگ کی لگتی ہے تو آپ اس کو سن لیں، نہ سنیں تو کیا حرج۔
آپ جانیں، آپ کے کام جانیں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور تم میں سے کسی شخص کو اللہ نے علم دیا ہوا اور اس موقع پر چپ رہے، خدا کی لعنت اس پہ پڑے۔ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، بس اتنی بات۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں 99% اردو بولنے اور سننے والے جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئیں، مگر کوئی حرج نہیں، ہم اپنا فریضہ پورا کر دیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہ مانتا ہے نہیں مانتا نہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو ہماری بات سنے اور پیروی کرے وہ ہم میں سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو ان حقائق کو تسلیم نہ کرے، اللہ آپ بخشنے والے اور مہربان۔